أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ضرور انہیں سنواتا، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر جاتے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے۔ سورۃ الانفال آیا 23۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر وہ ان میں خیر، ایمان اور اسلام اور نبوت کی روشنی کی ہدایت پانے کی استعداد دیکھتے تو ضرور انہیں سنواتے۔ سماعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ سماعت ہے جو دل پر اثر کرتی ہے، وہ ان میں نہیں ہے۔ دوسری سماعت حجت ہے، جس سے کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوتی، البتہ حجت قائم ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر کی بھلائی خیر سے کیا مراد ہے؟ خیر سے مراد انسان کا ایمان اور دل کی آمادگی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو سننے کے مواقع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھلائی رکھنے والوں کو سنواتے ہیں اور یوں بھلائی پر بھلائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے اندر جب ایمان اور دل کی آمادگی موجود ہو، پھر اللہ تعالیٰ اسے مواقع دے اور وہ حق بات سنے، تو اس طرح ایسے انسان کو مزید حق پانے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح بھلائی پر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو سماعت اور قبولیت کی توفیق سے کیوں محروم کرتا ہے؟ جو لوگ اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنے دل و دماغ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انہیں سننے کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ سچائی کس پر کب کھلتی ہے؟ سچائی کسی پر اس وقت کھلتی ہے جب انسان اپنے دل کے دروازے سچائی کے لیے کھول دے، بلا تعصب سنے، تکبر و حسد کے بغیر سنے، تو انسان پر سچ کھل جاتا ہے۔ جس انسان پر حق کھل جاتا ہے اس کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ جس انسان پر سچائی کھل جاتی ہے تو وہ اس کی روح میں اتر جاتی ہے، سچائی اس کے دل کی دھڑکنوں میں شامل ہو جاتی ہے، اور اندر کی سچائی باہر کے اعمال میں بھی نظر آنے لگتی ہے۔ یوں اندر کی تبدیلی کی وجہ سے باہر بڑی تیزی سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر انہیں سنوا دیتا۔ جو انسان اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنی فطری استعداد کو ختم کر بیٹھتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سنوا بھی دے تو ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مانتے نہیں۔ جو لوگ اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنے دل و دماغ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انہیں سننے کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ لَتَوَلَّوْا، تو وہ ضرور اطاعت سے پھر جائیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے، یعنی وہ کسی طور پر بھی حق کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس شخص کو ایمان اور بھلائی سے محروم کرتا ہے جس میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی اور نہ بھلائی اس کے پاس پھلتی پھولتی ہے۔ اس بارے میں وہ نہایت قابل تعریف اور دانائی کا مالک ہے۔ کافروں کے ایمان نہ لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ انسان کی کون سی صفات ہیں جو سچائی کو قابل توجہ نہیں سمجھنے دیتی؟ تعصب، تکبر، حسد، ظاہر پرستی، مصلحت پسندی، یہ ساری صفات انسان کو سچائی کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتی۔ انہی کی بنا پر انسان سنجیدگی سے سنتا نہیں اور سچائی اسے ملتی نہیں۔ جن لوگوں کے دل حق پر مطمئن نہیں ہوتے، ان کے دل سچائی کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ انسان اپنے فہم سے کوئی بات کو سن بھی لے، عقل حقیقت کو پا بھی لے، لیکن کچھ لوگوں کے دل اتنے مسخ ہو چکے ہوتے ہیں کوئی ایمان نہیں لا پاتے اور یوں حق کو قبول کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت دعوت کو قبول کرو۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے
اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یقیناً اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ سورۃ الانفال آیا 24۔ اللہ رب العزت نے جب کافروں کو جانوروں سے تشبیہ دی کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنے سے اعراض کیا، تو مومنوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں، اور اس کی دعوت کو قبول کر لو جس میں دلوں کی زندگی ہے اور جس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں سعادت اور کمال نصیب ہوتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اللہ رب العزت نے ایمان کی ندا دی اور ان امور کو پورا کرنے کا حکم دیا جو کہ ایمان تقاضا کرتا ہے۔ استجیبوا للہ ولرسولہ، اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی دعوت قبول کر لو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو۔ ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسی حالت میں بلایا، میں نے جواب نہیں دیا، پھر بعد میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں فرمایا استجیبوا للہ ولرسولہ؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلائیں تو ہاں میں جواب دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن حکیم کی سب سے بڑی صورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قرآن حکیم کی سب سے بڑی صورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا اس کی اطاعت کرو اور سبقت لے جاؤ، اور جس چیز سے انہوں نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ استجیبو یعنی سنو اور اطاعت کرو۔ استجیبو کے حکم میں وہ صورت بھی داخل ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پکاریں تو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی نماز میں ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ حدیث ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، لیکن وہ نماز میں ہونے کی وجہ سے نہیں بولے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی آیت یاد دلائی، رہی یہ بات کہ وہ نماز باقی رہے گی یا ٹوٹ جائے گی اور اس کا لوٹانا پڑے گا، اس میں اختلاف ہے، اور چونکہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور وہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، اب نہیں رہی، اس لیے اب اس میں گفتگو کرنے کا کوئی ثمرہ بھی نہیں۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ دل اور روح کی زندگی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی عبودیت پر ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت کیسی ہے؟ اس دعوت میں زندگی کا سامان ہے، اس دعوت میں روح کی زندگی کا اہتمام ہے، اس دعوت میں اجتماعی زندگی کا اہتمام ہے، اس دعوت میں ایسے عقائد ہیں جس سے تمام توہمات اور جہالتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس دعوت سے انسان انسانوں کی غلامی سے نجات پاتے ہیں۔ دعوت ایسے قانونی نظام کی ہے جس میں انسانیت کی آزادی اور احترام کے اصول پیش کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ دعوت تمام انسانوں میں مساوات قائم کرنے کی دعوت ہے، یہ قوت، عزت اور سربلندی کی دعوت ہے جس کے لیے ایمان والے دعوت کو لے کر اٹھیں، اپنے مالک اور اپنے دین پر بھروسہ کریں اور دنیا کے تمام انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کریں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کی دعوت کو زندہ کرنے کی دعوت کیوں کہا گیا؟ یہ دعوت ایک عملی نظام کی دعوت ہے جس کی وجہ سے انسانیت ترقی کرتی ہے۔ یہ دعوت ہر میدان میں ہر اعتبار سے معاشرے کو زندہ کرنے والی ہے۔ یہ دعوت انسان کے اندر مردہ دین کو زندہ کرتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان کیسے حائل ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے دل کے مابین حائل ہونے سے مراد اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی ایمان لا سکتا ہے اور نہ کفر کر سکتا ہے، یعنی ایمان اور کفر کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، یا مقلب القلوبی ثبتی قلبی علی دینی کا، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر جمائے رکھنا۔ یا رسول اللہ، ہم صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم آپ کے لیے کے لائے ہوئے دین پر ایمان لا چکے ہیں، تو کیا آپ کو آئندہ دین سے لوٹ جانے کا ہمارے متعلق اندیشہ ہے؟ فرمایا، تمام دل اللہ کی ایک چٹکی میں ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر دل اللہ رب العالمین کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب سیدھا کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے اور جب ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینی کا، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ سن کر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ، کوئی شخص ایسا نہیں جس کا دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھے اور جسے چاہے ہٹا دے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھتے تھے تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم پہلی بار تمہارے پاس آئے تو اس کو ٹھکرانے سے بچو، کیونکہ پھر اگر اس کے بعد ارادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور تمہارے درمیان حائل ہو جائے گا اور تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، جیسے چاہتا ہے اسے عدل بدل کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اور اس میں تصرف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے کی وجہ سے مومن پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس تصور سے مومن محتاط ہو جاتا ہے، اس احساس کی وجہ سے وہ اپنے میلانات اور رجحانات کو قابو میں رکھتا ہے، اس تصور کی وجہ سے مومن برے رجحانات اور وسوسوں کے بارے میں محتاط ہو جاتا ہے، اس تصور کی وجہ سے مومن اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط بناتا ہے کہ کہیں وہ بھٹک نہ جائے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یقیناً اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ تمہارے دل اس کے ہاتھ میں ہیں، تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں، تم نے اٹھ کر حشر کے میدان میں کھڑے ہونا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا، نیک لوگوں کو نیکی کی جزا اور بروں کو برائی کی سزا دے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس فتنے سے بچو جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ سورۃ الانفال آیا 25۔ یہ فتنہ ظلم کرنے والوں اور دیگر لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب ظلم غالب آ جائے اور اس کو بدلا نہ جائے تو اس کی سزا ظلم کرنے والوں اور دوسرے لوگوں سب کے لیے عام ہوتی ہے۔ اس لیے برائیوں سے منع کر کے، اہل شر کا کلا کما کر کے کہ وہ ظلم اور معاصی کا ارتکاب نہ کر سکیں، اس فتنے سے بچا جائے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی قوم میں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو گناہوں کے کام کرتا ہو اور لوگ روکنے پر قدرت رکھتے ہوئے اسے نہ روکتے ہوں، تو ان لوگوں کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان پر عام عذاب بھیج دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ پلٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب بلا شبہ ان لوگوں میں آپ کا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، کیا اس کو بھی عذاب میں شامل کر دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس شہر کو اس شخص پر اور بستی والوں پر الٹ دو، کیونکہ میرے بارے میں اس کے چہرے میں کوئی تغیر نہیں آیا، یعنی یہ شخص زبان سے اور ہاتھ سے تو لوگوں کو گناہوں سے کیا روکتا، اس کے چہرے پر گناہوں کو دیکھ کر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا، پھر اس سے دعا مانگو گے وہ قبول نہ فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ برے کام کرنے لگیں اور ان میں کوئی ذی عزت ذی اثر شخص ہو اور وہ منع نہ کرے، روکے نہیں، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا، سزا میں سب شامل رہیں گے۔ اور روایت ہے کہ کرنے والے تھوڑے ہوں، نہ کرنے والے زیادہ اور ذی اثر ہوں، پھر بھی وہ اس برائی کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اجتماعی سزا دے گا۔ اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین والوں میں بدی ظاہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب اتارتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، انہی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بندے بھی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب عام ہوگا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لوٹ جائیں گے۔ فتنے سے کیا مراد ہے؟ آزمائش اور مصیبت فتنہ ہے، قحط، امراض یا دشمنوں کا غلبہ فتنہ ہے۔ کوئی برائی چھوٹی سطح سے شروع ہوتی ہے، پھر بڑھ کیسے جاتی ہے۔ برائی ابتدائی حالت میں چھوٹی ہوتی ہے، جب لوگ اس برائی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو برائی کچلی جاتی ہے، لیکن اگر اسے کوئی روکنے والا نہ ہو تو اتنا بڑھ جاتی ہے کہ اس کو ختم کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اگر کسی معاشرے میں لوگ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا کام نہ کریں تو کیا انسان کی انفرادی نیکیاں اجتماعی بگاڑ سے اس کو بچانے میں مدد نہیں دیتی؟ انسان کی زندگی معاشرتی زندگی ہے۔ کوئی شخص انفرادی طور پر صحیح رہنا چاہے، اپنی ذاتی دینداری پر قناعت کرنا چاہے تو اجتماعی بگاڑ کی لپیٹ میں آنے سے بچ نہیں سکتا۔ اصلاحی کوششیں مومن کو کیسے فائدہ دیتی ہیں؟ اصلاحی کوششوں سے مسلمانوں کے معاشرے کو بھی اصلاح ہوتی ہے۔ مومن خود فتنوں سے بچ جاتا ہے، مومن کی طرف سے فتنوں سے برات بھی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اصلاحی کوششوں سے اپنی برات پیش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اگر انسان اصلاحی کوشش نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے معاملے کو دوسرے لوگوں سے الگ نہیں کرتا۔ جب معاشرے میں بگاڑ پھیلتا ہے تو وہ پھر اور اس کی نسلیں برائی کے سیلاب سے بچ نہیں سکتی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت سزا والا ہے، دینے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے اندر بری باتیں نہ پھیلنے دیں، ورنہ ہماگیر عذاب آ جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے اور اس کی رضا کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہر وقت، ہر دم، ہر جگہ کرتے رہیں، ورنہ جیسا آج کل کا ماحول ہے ہماری بچت بھی ممکن نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اتنا قوی ایمان عطا فرما کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہاتھ سے کریں، ہاتھ سے روکیں، کیونکہ اس معاشرے کا بگاڑ اتنا بھی پھیل چکا ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔